میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کے ایک مقدس اور عظیم حصے کے بارے میں جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ جب مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی تو قریش کے قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ سب چاہتے تھے کہ حجر اسود کو کعبہ میں رکھنے کا شرف ان کے حصے میں آئے۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ خون خرابے تک نوبت پہنچ گئی۔ اسی دوران انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے کعبہ کے دروازے سے اندر آئے گا ہم اسے ثالث مان لیں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ سب نے خوشی خوشی کہا، یہ تو الامین ہے، ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک زبردست حکمت عملی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بچھایا، اس پر حجر اسود رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ سب مل کر کپڑے کے کنارے تھامیں اور اٹھائیں۔ جب حجر اسود کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچ گیا تو نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اپنی جگہ پر نصب فرما دیا۔ یوں ایک بڑے خون خرابے کا خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، دانائی اور رحمت سے ختم ہو گیا۔ حجر اسود طواف کی ابتداء اور اختتام کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھائے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اس کو بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ پیارے بھائیوں، حجر اسود جنت سے آیا ہوا انمول پتھر ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کی علامت ہے اور قیامت کے دن گواہی دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت بھی ہمارے سامنے ہے جس نے دشمنی کو بھائی چارے میں بدل دیا۔ اللہ ہمیں بھی اسی حکمت، محبت اور اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔